پاکستان کی عوام کو حقیقی آزادی دلوانے والا خود قید ہو کر رہ گیا۔ عوام کے اندر شدید غم و غصہ، جبکہ رائے ونڈ جاتی عمرہ بھی محفوظ نہیں، کنٹینر لگانے پڑ گئے۔ ملک کے اندر آدھا درجن سے زائد لوگوں کی جان چلی گئی۔ ریڈیو پاکستان سے لے کے عسکری بینک جل گیا۔ اگر ملک کے اندر امن لانا ہے تو یہ جو ایٹم بم آپ نے گرفتار کر رکھا ہے، اگر گرفتاری کے اوپر یہ رد عمل ہے، اس کو رہا کر دیجئے۔ یہ باہر آئے گا، عوام کو کہے گا، عوام رک جائیں گے، ورنہ یہ عام انسان نہیں ہے، ان کو پٹھان کہتے ہیں۔ ایسے ملک کے نظام کے اوپر تھو اس لیے کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو آپ نے آفر کی پارٹی قیادت سنبھال لو، جب نہیں مانا تو آپ لوگ اس کو گرفتار کرنے چلے گئے اور گرفتار کر لیا۔ آج پاکستان کے اس نظام کے اوپر مفصل بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں ان کو دیکھ کے یقین جانیے کہ ہم 7 سمندر پار بیٹھے ہیں، افسردہ ہیں، اور دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کون سا ملک ہے، یہ کون سی فوج ہے۔ جب الیکشن کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ عمران خان کو پکڑنے کے لیے آئے تو فوج اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا اور جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہو گیا۔ یہ وہی فوج ہے جو الیکشن میں خدمات انجام نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن آج عوام کے ساتھ لڑنے کے لیے اور عوام ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئی۔ اس فوج کو دشمن کی طرف بندوقوں کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ اس فوج کو جو تھا وہ اپنے عوام کے اوپر ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ فوج ہمارے ملک کی محافظ تھی، محافظ ہے، آج بھی فخر کرتے ہیں، لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا بھارت کے پاس فوج نہیں ہے؟ کیا دنیا کے باقی ممالک کے پاس فوج نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا عمل کرتا ہے؟ کیا آپ لوگ جو نیوٹرل ہیں یا جس بھی حیثیت میں ہیں، کیا ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو آفر کی، جب نہیں مانے تو آپ لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ بتا دیجئے کہ آج جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، آپ کو تو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ میری ریاست کا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو خود سے کہ آؤ، یہ دعوت گناہ ہم کو دیتے ہیں، آپ پنجاب کو، ملک کو، چیزوں کو سنبھال لو۔ آج آپ لوگ جو ہیں وہ رائے ونڈ اور جاتی عمرہ کی طرف کنٹینر لگا رہے ہیں، آپ لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کا ریڈیو پاکستان جل گیا، عسکری بینک جل گئے، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہو گیا، آپ کی گاڑیوں کو انہوں نے جلایا۔ آخر یہ کیا ہے؟ اس میں کون ہے جو اس عمل کو روک سکتا ہے؟ کون اس عمل کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور وارننگ دی گئی کہ اگر عوام نے اپنا ری ایکشن کم نہ کیا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور فوج سے جو ٹکرائے گا وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ جو غوری مزائل عمران خان کی صورت میں آپ نے قید کر کے رکھا ہے، اس کو رہا کرو، اس کو صحیح سلامت واپس بھیجو۔ اس کا ایک اشارہ، اس کا ایک لفظ اور اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ اس ملک کے عوام کو گراؤ جلاؤ کرنے سے روک سکتا ہے۔ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی سے پیار، محبت اور عشق کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو لوگوں کو شعور دیا، جس شخص کا نام عمران خان ہے، یہ لوگوں کی اندھی محبت اور عشق ہے ان کے ساتھ، اور جو چیز ان کو پسند ہے اس کو آپ قید کر کے رکھیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ ملک کے اندر امن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کی والہانہ محبت ہے، یہ لوگوں کا شعور ہے۔ کس کیس میں پکڑا آپ نے؟ کرپشن کی؟ اگر کرپشن کی، اگر اس بندے نے گڑی چوری کی اور ایون اس کی بیٹی ناجائز، اور پاکستان کا آئین اور قانون اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، اس کو سرعام لے کے آئیں، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیجئے گا۔ چونکہ آپ نے اس بندے کو جرم کے ارتکاب میں پکڑا ہے، اس کو واپس گھر نہیں بھیجنا، بنی گالا اور رائے ونڈ اپنے زمان پارک۔ کیوں؟ کہ یہ بندہ مجرم ہے، اب یہ پہلے ملزم تھا، تو اگر پکڑنے کے بعد چھوڑنا ہی ہے تو پھر پکڑا کیوں تھا؟ اور اگر یہ مجرم نہیں ہے تو پھر نہ پکڑنے کی وجہ، تو اگر مجرم ہے تو اس کو تو جیل میں ہی رہنا چاہیے، ان کو تو پھانسی دے دینی چاہیے۔ مگر آپ لوگوں نے جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، بھٹو کے ساتھ ایسے کیا، قائد اعظم کی بہن کے ساتھ ایسے کیا، آپ نے عمران خان کے ساتھ ایسے کیا، آپ نے نواز شریف کے ساتھ ایسے کیا، آپ اپنے ہی ملک کی، دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہوتے ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو نہ بچا سکے۔ اس ملک میں لیاقت علی خان چلے گئے، ایوب خان کو قائد اعظم نے، بانی پاکستان نے سلیوٹ مارنے سے منع کیا۔ آپ نے جو مشرف کے اوپر حملے ہوئے، اپنے ہی ملک کے اندر سے حملے کیے گئے۔
ضیاء الحق کو اپنے ہی لوگوں نے مار دیا. کس کی اور کون سی بات کریں گے؟ آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں. خدا را اپنی انا کو مار دیجیے. یہ ملک ہے، یہ ایک ریاست ہے، اس کے اندر 23 کروڑ عوام انسانوں کی شکلوں میں رہتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. آج عمران کو پکڑا، مریم صاحبہ اب آپ خوش ہیں. نواز شریف صاحب آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ مل گئی. شہباز شریف صاحب آپ واحد آدمی ہیں جو چاہتے تھے ایسے کھلواڑ نہ ہو، لیکن آج ریاست کے سربراہ آپ ہیں. صدر پاکستان تو رپوش ہو گئے. آرمی چیف صاحب کہاں پہ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کون لوگ ہیں آپ؟ یہ آپ ذمہ دار ہیں، سیپا سالار ہیں یا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ آرمی کا سیپا سالار حضرت عمر خطاب کی طرح سامنے لڑتا ہے، عثمان غازی اور ارطغرل غازی کی طرح قیادت کرتا ہے. آپ بیٹھتے ہیں اے سی والوں کے کمروں کے اندر. یہ جو باجوہ صاحب تھے جن کی سزا آپ کاٹ رہے ہیں، ہم عوام بھگت رہے ہیں، اور عمران خان یہاں تک پہنچا. کیوں طاقتور بنایا تھا؟ کیوں ایسے چیزیں کی تھیں؟ کیا جنرل باجوہ کا پیٹ جو ہے، جس کو سب سے آگے ہونا چاہیے، ان کا تو پیٹ باہر تھا اور وہ سب سے آگے تھا. کیا اس کی جسامت، اس کے الفاظ، اس کا حلیہ بتاتا ہے یہ ملک کا آرمی چیف سیپا سالار ہونا چاہیے؟ جو چیزیں ہوئی ان کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے کھلواڑ کیے. کیوں نہیں کروایا الیکشن؟ کیا یہ نون لیگ کے لوگ نہیں کہتے رہے اسمبلی توڑو تو ہم دوسرے دن الیکشن کو اناؤنس کر دیں گے؟ کیوں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹیں؟ آج مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت سامنے آئے اور ان لوگوں کو روکے. پی ٹی آئی کی قیادت شاہ محمود قریشی گرفتار ہیں، فواد جو ہے وہ بیل کے اوپر ہے، جنرل سیکرٹری جو ہے وہ اسد عمر گرفتار ہے، اور عمران خان جو اصل قیادت ہے اس کو رہا کرو. آپ کو کسی کو منتیں ترلے کرنے اور روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ گوری مزائل ہے. آج گرفتار ہے تو یہ حالت ہے. ابھی صرف زہر دینے کی خبریں سامنے آئی ہیں، میڈیکل کروانے کی خبریں سامنے آئی ہیں. جس دن آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ اور کیا، یہ قوم جو ہے یہ 21ویں صدی والی ہے، یہ 70 کا دور نہیں ہے. اس ملک کے ریڈیو پاکستان چلیں، یہاں کچھ اور جلے گا. یہ عوام ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں، ووٹر کروڑوں کے اندر ہیں. پیار، محبت اور عشق جو اندھا ہوتا ہے اس کے سامنے آپ کی لوہے کی بنی دیواریں کام نہیں کریں گی. یہ لوگ بندوق کی گولی سے نہیں ڈریں گے. آپ لوگ اب بھی باز آ جائیں. آپ اگر ملک اور قوم کے ہمدرد ہیں، آپ اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مت کیجئے. کیا حالت کر دی آپ نے 24 آورز کے اندر اس ملک کی. عوام قصوروار نہیں ہے، عوام ذمہ دار نہیں ہے. ان کو آپ نے نہیں ایجوکیٹ ہونے دیا گیا، ان کو تعلیم نہیں دی گئی. ان کو جب شعور دیا گیا تو ایک ہی بندے کو انہوں نے پسند کر لیا. آپ 11 جماعتیں پلس اسٹیبلشمنٹ مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اینڈ آف دی ڈے آپ نے عدالت کے شیشے توڑ کے اس بندے کو اریسٹ کیا. کر لیا اریسٹ، شوق پورا ہو گیا، بھگتو سزا. اس کا حل آج بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے لیا نا 8 دن کا ریمانڈ، جاؤ اس کے سامنے، جس کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں ان کو ان کے سامنے بٹھا دو. اپنی دشمنیاں جو ہیں وہ ختم کر لو. اپنا جو بیلنس کرنا تھا، جو عمران آپ کے خلاف بولتے رہے، وہ بیلنس کر دو، مار دو اس کو. پھر دیکھیے گا آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ بات چند دنوں اور مہینوں کی نہیں ہے. باقی دنیا کی اگر آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ دوسروں کے جذبات کو دیکھ سکیں، آپ لبرل نہ ہوں، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. پھر میں آج ایک اور سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے. وہ سوال یہ ہے، میجر عادل راجہ کس کے پاس سروس کرتا رہا؟ کیوں وہ کہتے ہیں آرمی کے بارے میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے؟ یہ جو مہدی حیدر ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، یہ جو وجاہت سعید خان بندہ ہے گنجا، یہ آپ کی جی ایچ کیو سے تو رپورٹر بنا، 24 سال اس بیٹ کے اوپر کام کیا. یہ جو بات کرتے ہیں کیا یہ بکواس کرتے ہیں؟ وہ جو بریگیڈیئر اکبر ہیں جو دیار غیر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہین صبائی صاحب پاکستان کا ایک نامور صحافی جو دی نیوز میں کام کرتا رہا، کیا یہ سارے بکواس کرتے ہیں؟ یہ اس سے قبل جو پیشن گوئیاں کرتے رہے، ہمیں تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ جب کبھی کبھار ہمیں ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملا وہ تو ٹھیک کہہ رہے تھے. تو آخر آپ لوگوں کی انا اور ضد جو ہے، یہ پولیٹیکل ونگ جو آپ نے بنائے، خدا را باز آ جائیں. یہ قوم کے اندر سے آج پہلا دن مکمل ہوا ہے 24 آورز. یہ بات نہیں رکے گی. آپ بندوق سے نہیں روک سکتے اس قوم کو. آپ کو اس کا حل کرنا ہوگا، اور یہ جو بندہ آپ کے پاس گرفتار ہے اس کو رہا کریں. یہ پہلے سے مضبوط ہو کے بھی آئے گا، آپ کی مزید کلاس لے گا. یہ نہیں ڈرے گا. یہ اس لیے نہیں ڈرے گا، اس کی وجہ جان لیجئے. آخرت کی تیاری ہے اس کے پاس. حرام یہ نہیں کھاتا رہا.
یہ بندہ ملک اور قوم کی خاطر اس کی نیت یہ ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، تو جب ایسی ارادے اور نیتیں ہو جائیں تو پھر وہاں کچھ آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ 6 لاکھ کی فوج اس عوام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جذبات کے سامنے کوئی مزائل کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر کون سوچے گا، کون عمل کرے گا؟ اور اس سارے کھلواڑ کے اندر کہاں ہے بلاول صاحب، کہاں ہے مولانا صاحب، کہاں پہ آصف زرداری؟ نواز شریف صاحب تو لندن میں ہیں، کہاں ہے مریم نواز شریف صاحبہ؟ کر لیا اپنا ارادہ پورا اور اپنے اسٹیبلشمنٹ کے گروپ سے عمران کو گرفتار کر لیا، بیلنس ہو گیا۔ کریں آپ ملک کے اندر امن، کر لیں اس عوام کو حساب اور کتاب میں۔ اسی لیے کہتے ہیں اس ریاست اور اس ریاست کے نظام کے اوپر لوگ تھوکتے ہیں۔ اب عوام کا سوشل میڈیا کا، آپ نے وائی فائی کا تو انٹرنیٹ وہ بند کر دیا، لیکن وائی فائی گھر کا تو چل رہا ہے۔ اس کو اس لیے نہیں بند کرتے تھے، خود کدھر جائیں گے؟ کاٹ دیں فائبر کی جو کیبلیں ہیں، وہ میڈیا کا کنٹرول کیا ہوا ہے نا آپ نے، احساس اداروں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، کہ وہاں پہ ان کی مرضی کی خبر چلے گی۔ کر لیں ان کو کنٹرول، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیٹھ کے ہم بھی بات کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، کس کی تعریف کریں، کس کی مخالفت کریں اور کہاں جائیں۔ چونکہ اس ملک کے اندر تو تمام سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ ظلم، زیادتیاں اور ناانصافیاں ہوتی رہیں، اور آج عمران خان بھی اسی زد میں آیا۔ جب یہ بھی وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں بھی غلط چیزیں ہوئیں، لیکن ان کو سمجھتا بھائی جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا۔ جن حالات کا شکار بٹو سے لے کے فاطمہ جناح سے لے کے نواز شریف، آصف زرداری، بینظیر بھٹو شہید، یہ سب ہوتے رہے۔ آج عمران خان بھی اسی نظام کا حصہ بنا، اور جو پہلے شکار ہوئے وہ اس کا مورا بنے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کے اوپر انگریز کی پالیسی کو اپناتے ہوئے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہے۔ آج بھی اس ٹائم، اسی گھنٹے کے اندر تمام سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، یہ فوج واپس چلی جائے، تو میرے خیال سے یہ نظام پھر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ان کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا۔ سیاستدان کا کام یہ ہے کہ ناممکن کو ممکن بنانا، نفرت ختم کرنا، لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو آپس میں لڑایا، تقسیم کیا اور آپ کے اوپر ہمیشہ سے رول کیا ہے۔ بھارت کے اندر پچھلے ہفتے میں 32 جو چھاونیاں تھی فوج کی ختم کی ہیں۔ انگریزوں کے دور کی چھاونیاں بنی تھی، کالا قانون تھا، عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ چھاونیاں بنائی گئی تھی، اور پاکستان کے اندر بھی چھاونیاں بنی ہیں۔ کم کریں اپنا بجٹ، اپنی طرف آپ نے باڑ لگائی اور عوام کی طرف جا کے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ باڑ عوام کی طرف لگنی چاہیے کہ وہاں ان کو کوئی مارنے کے لیے نہ آئے۔ تحفظ آپ کو عوام سے چاہیے یا عوام کو تحفظ چاہیے کسی دشمن سے؟ یہ کیا ملک کا نظام ہے؟ یہ کیسے حالات ہیں؟ کس کے سامنے یہ ہم قصہ بیان کریں، کس کو بتائیں؟ چونکہ یہ یہاں پہ ضد ہے، اناپ پرستی ہے۔ یہ عمران خان طاقتور کیوں ہو گیا؟ اس کو کچلنا ہے۔ ہاں، اگر کچلنا ہے تو اس کو واپس نہیں بھیجیے گا۔ اگر برداشت کر سکتے ہیں تو وہ کچھ کر گزریے اس شخص کے ساتھ، تاکہ آئندہ زندگی میں کوئی آواز بھی نہ اٹھائے۔ مگر یہ نہیں رہے گا، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس کی باقیات رہیں گی، اس کا دیا ہوا شعور باقی رہے گا، عوام کے جذبات رہیں گے۔ مگر آپ لوگ بٹوں کو مار کے رات کے 2:30 بجے دفن کر سکتے ہیں، لیکن اس دور میں ایسے نہیں کر سکتے۔ یہ ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ غوری مزائل ہیں، یہ شعور دیا ہے اس نے، اس سے ان کو سمجھ آئی ہے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور آپ کے اندر سے آپ کی تربیت یافتہ لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے عوام کو اویئرنیس دی۔ تو پھر آپ چند 100 لوگ اپنی پوری افواج پاکستان کو بدنام کروا رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، تو کیا کہیں اس کے اوپر؟ اور اگر ملک میں امن چاہتے ہو، اس ملک اور قوم کے وفادار ہو، موت کی فکر ہے جو آخری ٹھکانہ ہے، تو باز آ جاؤ۔ آج بھی وقت ہے کہ اس عمران خان کو رہا کرو، کوئی قیامت نہیں آنی، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کرو۔ ایک مسئلہ ہے، الیکشن کروا دو، عوام ووٹ دیں، داندلی بھی کر لو، الیکشن کروا دو، داندلی کرو، اس کو روک لو، لیکن حکمت کے ساتھ چلو۔ ایسے بات نہیں بنے گی۔ 8 دن کا ریمانڈ ہو گیا، یہ ہمیں 12 دن کے ریمانڈ کی آفر کا پہلے سے پتا تھا، اس لیے ذکر کیا تھا کہ 12 دن کا ریمانڈ مانگ لیں۔ اب 8 دن کا ریمانڈ ہوا ہے، اس کو 8 دن اندر رکھنا ملک کو 16 سال نہیں 60 سال پیچھے لانے کے مترادف ہوگا۔ ایک ایک گھنٹے میں لوگ ستیہ ناش کریں گے۔ کتنوں کو مارو گے؟ کس کس کو کچلو گے؟ جب تک یہ اندر ہے، باہر فساد رہے گا۔ اگر عمران خان باہر آ کے اس عوام کو سمجھا دے، کہے کہ امن میں ہو جاؤ، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ ادروائز آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں، جس آپشن کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ جاری ہے، دیکھتے جاؤ، اور شرمانا بھی نہیں ہے، چونکہ بے شرم لوگ ہیں ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ وہی ملک ہے نا جو ڈیفالٹ ہونے لگا تھا، یہ وہی ملک ہے جس کے پاس 21 ارب روپے الیکشن کروانے کے لیے نہیں تھے۔
इस वक्त जो नुकसान हो चुका है 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, और इस नुकसान को कौन पूरा करेगा? आप आए मार्शल लॉ लगा के देख लें, नहीं कबूल करेंगे। इमरजेंसी लगा के देख लें, नहीं कबूल करेंगे। कौमी हुकूमत बना के देख लें, नहीं कबूल करेंगे। दो हाल हैं। आप पहले एक था, इमरान को छोड़ो, उसकी रिहाई मिलनी चाहिए, मुल्क में अमन होगा, और उसके बाद भी अमन करना है तो इलेक्शन करवाओ मुल्क के अंदर, ना करवाए अब लेके आओ टैंक सड़कों के ऊपर, ना ये अवाम उसके आगे लेटी, तो फिर देख लेना कि आप ठीक थे, अवाम गलत थे, इमरान की सोच गलत थी। इसके ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगर आपकी मैं तशबीह देना शुरू कर दूं बाकियों के साथ, तो सर शर्म से हमारे अपने ही झुक जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।